السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ میں اپنی زندگی کا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ نشا ماضی کی امانت ہے اور اس امانت میں خیانت کے کسی مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا، اسے سزا ملے گی۔ نشا کو بھٹکانا تاریخ کا ایک جرم ہے۔ مجھے اس خیال سے باہر آ جانا چاہیے اور نشا کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ نہ کرے۔ نشا، اس نے مجھے بری طرح پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی آواز تو گم ہو گئی، لیکن اس کے بعد سے میں ایک لمحہ بھی سکون حاصل نہیں کر سکا۔ شدید کشمکش کا شکار رہا ہوں اور یہی سوچتا رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ زندگی ہی جانی ہے نا، ویسے بھی جائے گی اگر تمہاری قربت حاصل ہو سکی تو۔ اور اب تو میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ تمہارے منہ سے ایک بار اقرار سننے کے بعد میں نے اپنی حیات میں نہ جانے کتنی شمعیں روشن کر لی ہیں۔ میں ان شمعوں کو اب خود بھی نہیں بجھا سکتا۔ میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ فوراً یہ کام سر انجام دے لوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نقصان تو مجھے ہی پہنچے گا، تمہیں نہیں۔ میں کانپنے لگی۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد اگر تمہیں کسی نقصان سے دوچار ہونا پڑا عسکری، تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تمہارا جو سہارا مجھے حاصل ہے وہ بھی مجھ سے چھین جائے گا۔ ہمت کرو، ہمت کرو، تم تو محفوظ ہو۔ میں تو ہر طرح سے اس کے لیے تیار ہوں۔ خدا کے لیے ہمت کرو۔ میں آج ہی کسی ایسی جگہ کا پتہ لگاتا ہوں جہاں ہمارا یہ کام ہو سکے۔ نشا، خدا کے لیے میرا ساتھ دو۔ میں اتنی جلدی اٹھ کر تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ تم سے بات کروں۔ میں بس چند گھنٹوں کے اندر اندر یہ عمل مکمل کر لینا چاہتا ہوں، پھر ہم ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کریں گے، دیکھیں گے کہ تقدیر ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ میں سہمے انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ دل کی حالت عجیب ہو گئی، ہاتھ پاؤں بری طرح سنسنا رہے تھے۔ میں نے کہا، عسکری، میں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ کیا یہ سب کچھ مناسب رہے گا؟ خدا کے لیے میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، ورنہ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ رشاق سے ہونے والی گفتگو میں تمہیں نہ بتاؤں، تم اور خوف زدہ ہو جاؤ گی۔ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو نشا، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ یقین کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسا تو مناسب سمجھو عسکری۔ میرے ذہن میں کچھ ہوتا تو میں تمہیں کوئی مشورہ دیتی، اب میں کیا کہوں؟ تم بالکل اطمینان رکھو نشا، یہ سب کچھ تو ہمیں معلوم تھا، اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں اس فیصلے پر اٹل رہنا چاہیے۔ میرے لیے نشا، میرے لیے تمہاری یہ آمادگی کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ لیکن کچھ نہیں ہوگا نشا، اگر مجھے موت آ بھی جائے تو اس سے خوبصورت موت اور کوئی نہ ہوگی۔ میں نے تم سے سچ بولا ہے، میں اس سچ کی سزا برداشت نہیں کر سکوں گا۔ نہیں عسکری، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہمیں اپنا حلیہ درست کر لینا چاہیے۔ جاؤ باتھ روم جاؤ، میں بھی لباس تبدیل کر کے آؤں۔ پہلے ناشتہ کریں گے، اس کے بعد میں معلومات حاصل کرنے چلا جاؤں گا۔ عسکری نے شاید روم سروس کو ناشتے کے لیے فون کر دیا تھا، کیونکہ اس کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ آ گیا۔ اس دوران میں بھی تیار ہو گئی۔ دن کے 10 بجے تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ عسکری پر جنونی کیفیت طاری تھی، بار بار اس کی آواز بھر آ جاتی تھی۔ وہ واقعی میرے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ 10 بج چکے ہیں، اب میں چلتا ہوں نشا۔ کہاں جاؤ گے؟ طے کر لیا ہے، بس تھوڑی سی معلومات کرنا ہوگی۔ بات کروں گا کسی مناسب آدمی سے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے واپسی میں 1 گھنٹے سے زیادہ لگے۔ تم ذہنی طور پر تیار رہو۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی۔ عسکری چلا گیا۔ میرے بدن میں ایک شدید سنسناہٹ تھی، نہ جانے کہاں ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ دل دوہری کیفیت کا شکار تھا۔ یہ زندگی کے سب سے انوکھے لمحات تھے، وہ انوکھا تصور جسے شادی کہتے ہیں، وہ تو بڑی دلکشی کا حامل ہوتا ہے۔ میں نے کبھی سنجیدگی سے شادی کے مسئلے پر غور نہیں کیا تھا۔ اب تو وقت آیا تھا کہ میرے دل میں یہ امنگ جاگتی اور میں زندگی کے اس سب سے پرلطف دور کے بارے میں سوچتی اور فیصلے کرتی، کیونکہ فیصلے کرنے والا اور نہیں تھا، مجھے خود ہی یہ کرنا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اس طرح ہوگا سوچا بھی نہیں تھا۔ پورے بدن میں سناٹے دوڑتے رہے، وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہو سکا۔ غالباً 11 بجے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اعصاب بالکل ہی جواب دے گئے۔ عسکری آ گیا تھا۔ وہ لمحات قریب آ گئے تھے جنہیں فیصلہ کن تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اس انوکھی اور عظیم الشان تبدیلی سے زندگی کا رخ ہی بدل جاتا۔ دستک دوبارہ ہوئی اور کسی نے آواز دی، مس نشا، کیا آپ اندر موجود ہیں؟ میں جاوید عالی ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ توقع کے خلاف بات تھی۔
بدن میں جیسے گرم گرم لہریں دوڑ گئیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاوید علی کا نام اجنبی نہیں تھا۔ آگے بڑھی اور دروازہ کھولا۔ جاوید علی کے ساتھ سفارت خانے کا ایک اور افسر تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت، دبلے پتلے بدن کی مالک، لمبی سفید داڑھی، بلند و بالا قد، بہت ہی جاندار آنکھیں، چہرے سے ایک عجیب سی کیفیت ٹپکتی ہوئی۔ اس نے ان روشن آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ان لوگوں کو اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ جاوید علی نے اس شخص سے کہا، تشریف لائیے پروفیسر۔ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ جاوید علی پھر بولا، سوری مس نشا دانش، آپ سے فون پر رابطہ کیے بغیر ہم چلے آئے۔ پروفیسر کی یہی خواہش تھی۔ تشریف رکھیے آپ لوگ، میں کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ بیبی، میرا نام انا طور ہے، الجزائر کا باشندہ ہوں، تمہارے والد ہارون دانش کے قدیم دوستوں میں سے ہوں۔ انا طور؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ مجھے علم ہوا کہ تم مصر آئی ہو، تم سے ملنا بے حد ضروری تھا، چنانچہ میں یہاں آ گیا۔ یہاں کے اخبارات نے تمہارے بارے میں ایک عجیب کہانی لکھی تھی، اسے پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ خواب میں بھی یہ سب کچھ سوچ نہیں سکتا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر محکمہ پولیس سے رابطہ کیا، اس طرح سفارت خانے تک پہنچا اور نیک دل انسانوں نے بالآخر مجھے تمہارے پاس پہنچا دیا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، میری خواہش ہے بیٹی کہ تم ان لوگوں کو مطمئن کر دو، اس کے بعد میں تم سے کچھ وقت لوں گا، بہت سی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جی جاوید صاحب، میں ان کے نام سے آشنا ہوں، آپ مطمئن رہیں، کوئی بات نہیں۔ اوکے انا طور صاحب، معاف کیجیے گا، اصل میں مس نشا دانش کچھ ایسے انوکھے حادثات کا شکار رہی ہیں کہ ہمیں ان کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کرنا پڑا۔ مسٹر جاوید صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے بے شک اپنا فرض پورا کیا ہے، لیکن میرے جگری دوست کی اس بیٹی کو تحفظ دے کر آپ نے مجھ پر بھی احسان کیا ہے۔ جاوید علی پروفیسر انا طور سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ میں نے پروفیسر سے شناسائی کا اظہار تو کر دیا تھا، لیکن دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کہیں یہ پروفیسر صاحب کوئی نیا گل نہ کھلا دے۔ پتہ نہیں یہ کیوں الجزائر سے یہاں آ مرے، ہو سکتا ہے ان کی موجودگی میں ہی عسکری بھی اپنا انتظام کر کے آ جائے اور یہ کباب میں ہڈی نہ بنے۔ میں نے خشک نگاہوں سے انہیں دیکھا اور بولی، فرمائیے پروفیسر انا طور صاحب، میرے لیے کیا خدمت ہے؟ میں نے یہ غلط نہیں کہا ہے بیبی کہ میں تمہارے والد کے گہرے دوستوں میں سے ہوں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا نام تمہارے لیے اجنبی نہیں، ورنہ مجھے مشکل پیش آتی۔ ہارون دانش کی اور میری کچھ نادر تصاویر میرے البم میں موجود تھی۔ تم سے ملاقات کے لیے آتے ہوئے میں وہ تصاویر اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور تمہیں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے ذہن میں کوئی شک نہ رہے۔ پروفیسر انا طور نے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میں نے آہستہ سے کہا، میرے والد کے اور میرے درمیان جو رابطے رہے ہیں پروفیسر، ان کے بارے میں تو شاید آپ کو علم نہ ہو، لیکن الجزائر کے ہی پروفیسر وسکن ڈیزل نے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتا رکھا ہے۔ پوری کہانی میرے علم میں ہے اور بات کی کہانی بھی۔ وہ دیوانے نہ جانے کس دیوانگی کا شکار ہو گئے، میرے تصور میں بھی ان کی کوئی ایسی حماقت نہ تھی۔ خیر، اس کے بارے میں تم سے بعد میں تفصیل معلوم کر لوں گا۔ لو یہ تصویر دیکھو۔ پروفیسر نے 4 پرانی تصویریں نکال کر میرے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ خاصی پرانی تصویریں تھیں، بہرحال مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ ان سے انا طور اور ان کے درمیان روابط کا اندازہ ہو گیا۔ ہم نے بہت سے کام ساتھ کیے، مگر وہ جینیس تھا، بلا شبہ وہ بہت آگے تھا۔ اس بات کو سبھی تسلیم کرتے تھے کہ اگر تحقیق مصر پر آفاقی کارنامے سر انجام دیے تو وہ ہارون دانش نے، شاید اس کے جسم میں بھی مصر کی کوئی قدیم روح حلول کر گئی تھی۔ خیر بیبی، یہ بے مقصد باتیں ہیں، میں تم سے کام کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں ہارون دانش نے الجزائر میں مجھ سے ملاقات کی ہے۔ الجزائر میں؟ ہاں، میرے گھر، میری تجربہ گاہ میں۔ الجزائر میں میرا گھر ہے، بے شمار اہل خاندان ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کے بچے۔ میں اب دنیا سے کنارہ کش ہوں، ہر طرح سے، ہر ذمہ داری سے، لیکن مصر کے چاہنے والے داستان مصر سے موت کے وقت تک کنارہ کش نہیں ہوتے۔ دانش تحقیق کے جنون میں اپنی زندگی کے 22 سال کھو چکا ہے۔ اس نے جوش جنون میں وہ اقدامات کر ڈالے جن کے بعد اس جیتی جاگتی دنیا سے بہت سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے ایسا کر لیا، اور اب وہ بہت سی مشکلوں میں گرفتار ہے، بہت سی الجھنوں کا شکار ہے۔ اچانک میرے ذہن میں سرسراہٹیں سی اٹھنے لگیں۔ میرا دل بے اختیار چاہا کہ میں انا طور سے معلومات حاصل کروں، اس سے پوچھوں کہ آخر یہ کیا اصرار ہے۔ سنیے مسٹر انا طور، آپ نے اپنے آپ کو میرے والد کا انتہائی قریبی دوست کہا ہے۔ پروفیسر وسکن ڈیزل نے بھی یہی کہا تھا۔ اس سے پہلے عدنان ثنائی اور احمد جنیدی نے بھی میرے والد سے قربت کا دعویٰ کیا تھا،
لیکن ان سب نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ الٹی سیدھی باتیں تو کہی ہیں، لیکن اس طرح کہ میرا ذہن مزید الجھنوں کا شکار ہو گیا۔ مسٹر اناتور، آپ اگر اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ میرے والد کی داستان کہاں تک بتا سکتے ہیں۔ آپ میرے والد کے کتنے ہی گہرے دوست کیوں نہ ہو، جب مجھے اس شخص سے کوئی دلچسپی نہیں رہی جس نے اپنے آپ کو میرا باپ کہا اور سمجھا ہے، لیکن اگر کوئی آگے کی بات ہے تو آپ مجھے وضاحت کے ساتھ سمجھائیں گے، ورنہ میں آپ سے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ میری توقع کے برعکس اناتور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، میں بتاتا ہوں تمہیں، اپنے باپ کے بارے میں اتنا تو جانتی ہو تم کہ وہ شخص مصر کا ایک ماہر، ایک عظیم محقق ہے۔ ہاں، یہی سنتی آئی ہوں میں، لیکن مجھے آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ میری غور کب، کیسے اور کہاں ہوئی۔ سب کی زبانوں پر تالے لگا دیے گئے، خود مجھے میرے وجود سے نا آشنا رکھا گیا۔ آخر کیوں؟ یہ ایک بہت بڑی مجبوری تھی۔ تمہیں دنیا کے سامنے لانے کا مطلب تھا تاریخ کے ایک ناقابل یقین باب کا انکشاف۔ اگر تمہارے بارے میں کوئی تفصیل سامنے آ جاتی تو دنیا کے بے شمار لوگ تمہارے گرد جمع ہو جاتے، تمہارے لیے قتل و غارت گری شروع ہو جاتی۔ یہ دنیا ایسی ہی دیوانی ہے، تمہارا جینا حرام کر دیتی۔ اب بھی کیا کم ہے؟ میں نے کہا، نہیں بیبی، کچھ بھی نہیں، یقین کرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ صرف تمہارے باپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ میں تمہیں تمہاری ماں سے روشناس کراؤں گا، میں آج تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اناتور نے کہا، میری ماں کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں پروفیسر؟ براہ کرم جلدی بتائیے، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں۔ تمہاری ماں کو روئے زمین پر کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہارون دانش کی سنائی ہوئی داستان صحیح ہے تو یہ کائنات میں سب سے انوکھی کہانی ہے۔ چنانچہ جس طرح مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ کہ تمہاری ماں زمانہ قدیم کی فرعونہ اناتم سلاتیہ ہے۔ زمانہ قدیم کی فرعونہ؟ ہاں، فرعونہ نہم، جو 2600 سال قبل مسیح میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ لیکن ہارون دانش کی تحقیق اور قدیم عقیدہ فرعونی کے مطابق حیات بعد الموت کے تصور کے تحت ہارون دانش نے اسے تلاش کر لیا۔ اس نے اناتم سلاتیہ سے روابط قائم کیے۔ وہ تاریخ کا سب سے انوکھا تجربہ کرنا چاہتا تھا اور اسے اس میں کامیابی حاصل ہو گئی، لیکن وہ واپسی کا سفر طے نہ کر سکا اور عالم ارواح میں عظیم جرم کا مرتکب قرار پایا۔ اسے قید نصیب ہوئی، لیکن اس نے بہت سے علوم سیکھ لیے تھے۔ وہ اپنا جسم تو واپس نہ لا سکا، لیکن بوقت فرار تمہیں لے کر وہاں سے نکل آیا، اور پھر اس نے تمہیں اس دنیا میں پرورش کیا۔ تم نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ تمہیں جتنے ہمدرد ملے انہوں نے تمہیں حقیقت نہیں بتائی، بلکہ صرف اپنی براری کرتے رہے، لیکن میں نے تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ ہارون دانش اگر عالم حواس میں ہوتا تو خود بھی اس بات کو حقیقت نہ سمجھتا، لیکن مجھے اندازہ ہے جن عوامل کا وہ شکار ہوا انہوں نے اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی۔ وہ اس عقیدے کی تفسیر نہیں جان سکا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری منصوبیت کا تعین غلط ہے۔ ہم قدیم مصری عقیدے کی نفی کرتے ہیں۔ انکل، میں کند ذہن ہوں، ان باتوں کی گہرائی نہیں سمجھتی۔ براہ کرم مجھے بات تفصیل سے سمجھائیے۔ میں نے کہا، تم نے ابھی تعجب سے کہا تھا کہ کیا تم ایک ایسی عورت کی بیٹی ہو جو مردہ تھی اور موجودہ حساب کے مطابق اسے مرے ہوئے 4600 سال گزر چکے ہیں۔ آپ نے ہی مجھے بتایا تھا۔ میں نے نہیں، یہ تمہارے باپ کی تحقیق ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہارون دانش یہی انوکھا انکشاف کر رہا ہے۔ کیسے انکل؟ میرے پاس ایک کیسٹ ہے جس میں اس کی آواز ریکارڈ کی ہے میں نے۔ اس کیسٹ میں اس نے تمہارے لیے ہدایات ریکارڈ کروائی ہیں۔ میں تمہیں داستان سنا سکتا ہوں جو اس نے مجھے سنائی۔ یہاں تمہارے پاس ٹیپ ریکارڈر تو نہیں ہوگا؟ خیر کوئی بات نہیں، وہ بعد میں مل سکتا ہے۔ میں تو دوسرے معاملات سے بھی نمٹ کر ہی تمہیں یہ تفصیل بتانا چاہتا تھا، لیکن تم ان خود پرستوں کی ڈسی ہوئی ہو جنہوں نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا۔ ہارون دانش نے مجھے بتایا کہ مصر کے صحراؤں میں ایک صحرا ایسا ہے جہاں چاند سورج کی گردش سے پیدا ہونے والے ارتعاش سے ماضی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان دروازوں کے دوسری طرف ادوار متحرک ہوتے ہیں۔ کوئی ذی روح اگر عالم ارتعاش میں کسی کھلے دروازے سے اندر داخل ہو جائے تو وہ اس دور میں پہنچ جاتا ہے جو اس دروازے کے عقب میں ہو، اور ہارون دانش نے ایسا ہی ایک دروازہ پا لیا تھا۔ میرے ذہن میں چھناکے سے ہونے لگے۔ یہی کہانی مجھے رشاق نے سنائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ سورج کی کرنوں کے ساتھ واپسی کا سفر کر لیا جائے تو انسان ماضی میں پہنچ جاتا ہے۔ امیر غیری کا دماغ بھی اس روایت کے تحت الجھا لیا گیا۔ جدید مصر میں یہ روایت قدیم ذہنوں میں زندہ تھی۔ ہر وہ بات جو داستان بن جائے کچھ نہ کچھ حقیقت رکھتی ہے۔ میں نے اپنی سوچ کا سلسلہ منقطع کر لیا
اور اناتور کی باتیں توجہ سے سننے لگی۔ اس نے کہا، دروازے کے دوسری طرف اسے رامن اوس کا دور ملا، جس کی بہن اناتم سلاتیہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ ہارون دانش اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس نے خود کو دور کے ساحر کی شکل میں سلاتیہ کے سامنے پیش کیا۔ سلاتیہ نے اس کی محبت قبول کر لی اور وہ ایک محبت بھری زندگی گزارنے لگے۔ لیکن پھر کاہنوں نے حساب لگایا کہ تاریخ کے اوراق میں سوراخ کیا گیا ہے اور میں تحریف کی کوشش نہایت کامیابی کے ساتھ کی گئی۔ کاہنوں نے کھوج کی اور ہارون کو تلاش کر لیا۔ ہارون نے سلاتیہ اور اپنی بچی کو لے کر فرار ہونا چاہا، لیکن اسے ہواؤں کا قیدی بنا لیا گیا اور ہارون نے اپنے علم سے خود کو اور اپنی بچی کو قید ہونے سے بچا لیا۔ سلاتیہ وہیں رہ گئی اور ہارون اپنی بچی کو ساتھ لے کر اپنی دنیا میں آ گیا۔ ہارون دانش کے فرار کا راز کھل گیا۔ اسی دور کی ساحرہ سلانوبیا نے آگ کے شعلوں میں لپٹ کر خود کو ہارون دانش کے تعاقب میں لگا لیا اور اسے پا بھی لیا، لیکن وہ اسے قیدی بنا کر نہیں لے جا سکی کیونکہ وہ بچی ہارون کے پاس نہیں تھی۔ ہارون دانش نے اسے پوشیدہ کر دیا اور یہ طے تھا کہ جب وہ بچی ایک بالغ عمر کو پہنچ جائے اور خود اپنی اصل کی تلاش میں نکلے تو ماضی کے دروازے اس کے لیے کھلے۔ میں اس وقت کا منتظر ہوں جب میری بیٹی نشا دانش عمر کی وہ منزل پائے جب اسے اپنے ماضی کی جستجو ہو۔ اس وقت تک میں اسے زمانے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، مگر میری بیٹی وقت سے پہلے اپنی جستجو میں مبتلا ہو گئی اور اس کی اس خواہش نے جنون کی شکل اختیار کر لی جو خود اس کے لیے نقصان دہ ہے اور میرے لیے بھی۔ ہارون کا خیال ہے کہ اس کے کچھ اور دشمن بھی اس کی طاق میں ہیں جو اس کہانی کو نیا رنگ دینا چاہتے ہیں۔ میرے ذہن میں ان دشمنوں کا تصور رشاق کے علاوہ اور کسی کا نہ تھا۔ تمہیں یہ بتانا اب حماقت ہی ہے نشا کہ وہ بچی تم ہو، اناتور نے کہا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر میں نے کہا، کیا یہ سب کچھ ممکن ہے پروفیسر صاحب؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں نشا، مذہب کو سامنے رکھ کر پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس جینیس سے کہاں کیا غلطی ہوئی۔ بہت سی عبرتناک صورتیں نمایاں ہیں۔ ہارون کا نادیدہ جسم جس کا میں گواہ ہوں۔ آپ وادی ارمناس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں محترم پروفیسر؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں اس کے بارے میں کس نے بتایا؟ امیر غیری نے اپنی دیوانگی کے زمانے کی کہانی میں اس وادی کا تذکرہ کیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اناتور نے پوچھا اور میں نے اسے غیری مرحوم کی سنائی ہوئی داستان بتا دی۔ اناتور سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے کہا، ہاں، ارمناس کا تذکرہ کچھ قدیم کہاوتوں میں موجود ہے۔ اس کہانی کے باوجود میری ماں کا تصور بھی ایک کہانی کی حیثیت رکھتا ہے پروفیسر۔ حقیقت تو اب بھی معلوم نہ ہو سکی۔ یہ حقیقت ہی تو اصل مسئلہ ہے بیبی، اور تمہیں اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں اس سلسلے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پہلے تم اپنے باپ کی ریکارڈ شدہ آواز سن لو۔ یہ کیسٹ تمہاری امانت ہے۔ اناتور نے جیب سے کیسٹ کا باکس نکال کر مجھے دے دیا۔ عسکری آ جائے تو، میں نے کہا، اور پھر میرے حلق سے ایک سسکی سی نکل گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، کافی وقت گزر گیا۔ عسکری ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ خدا خیر کرے، لیکن پروفیسر نے میری بات اچھک لی تھی۔ کون عسکری؟ کیا جاوید علی نے آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ وہ نوجوان جو خود بھی امیر غیری کا قیدی تھا؟ ہاں وہی۔ وہ میرا ہمدرد ہے اور اسے آ جانا چاہیے تھا۔ اب تک نہ جانے کہاں رہ گیا۔ ٹیپ ریکارڈر کا بندوبست کہیں سے ہو جاتا تو۔ میں دیکھتا ہوں۔ کیسٹ سن لینا ضروری ہے، تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دو۔ میں نے گردن ہلائی اور پروفیسر باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر عسکری کا خیال آ گیا۔ وہ جلدی آنے کے لیے کہہ گیا تھا۔ دروازے سے اناتور نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ پھر وہ ایک خوبصورت ٹیپ ریکارڈر لیے اندر آ گیا۔ یہاں کہاں سے مل گیا آپ کو؟ ہوٹل میں کئی عمدہ دکانیں ہیں جہاں ہر شے دستیاب ہے۔ وہ ٹیپ ریکارڈر آن کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس نے مجھ سے کیسٹ مانگ کر اسے لگا لیا۔ کمرے کی خاموشی میں ہارون دانش کی شناسائی آواز ابھری۔ میرا یہ پیغام میری بیٹی نشا دانش کے لیے ہے۔ نشا دانش، میری روح، میرے جگر کے ٹکڑے، میں وہ بد نصیب باپ ہوں جو کسی بیٹی کو نہ ملا ہوگا۔ میری ذات تمہارے لیے دکھوں کے سوا کچھ نہیں۔ معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس لیے میں یہ نہ کہوں گا کہ مجھے معاف کر دو۔ یہ وقت کچھ دیر کے بعد آنا تھا جس سے تم گزر رہی ہو۔ یہ تمہارا اور میرا دونوں کا مقدر تھا۔ پروفیسر اناتور سے میں نے درخواست کی ہے کہ جتنا میں انہیں بتا رہا ہوں وہ نشا کو بتا دیں۔ مزید تفصیل تم ان سے معلوم کر سکتی ہو۔ تم نے وقت سے کچھ پہلے اپنی جستجو شروع کر دی اور لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ وقت اور گزر جاتا تو وہ عوامل پیش آتے جن سے ابھی تک تمہارا واسطہ نہیں پڑا۔ رشاق سے ہوشیار رہو، وہ ہمارا بدترین دشمن ہے۔
احمد جنیدی برا انسان نہیں ہے، لیکن رشاق نے اسے اپنے مقصد کی راہ پر لگا کر ذہنی طور پر تباہ کر دیا۔ عدنان ثنائی اس کے برعکس ایک غیر جانبدار انسان ہے اور وہ صرف اپنے علم کی آسودگی کے لیے کام کر رہا ہے۔ تم نے میری جستجو میں معصومانہ اقدامات شروع کر دیے جن کی وجہ سے بیچارے AK ہمدانی کی جان گئی۔ اسے رشاق نے ہی ہلاک کیا تھا۔ اگر تم کچھ وقت اور خاموشی سے گزار دیتی تو میں وقت مقررہ پر کسی طرح تمہیں مصر لے آتا اور اس کے بعد وہ عمل شروع ہو جاتا جسے بہرحال ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ وقت لازمی ہے۔ نشا، تم لاکھ کوشش کر لو، مصیبتوں میں گرفتار رہو گی، لیکن ان لمحات سے فرار حاصل نہیں کر سکو گی۔ میں نے تمہارے ساتھ الجزائر کا سفر کیا تھا، اس کے بعد میں جزیرے پر بھی تمہارے ساتھ تھا، لیکن تمہارے قریب آنا میرے لیے خطرناک تھا، اس لیے تمہارے مشکل وقت میں بھی تمہارے قریب نہیں آ سکا۔ نشا، مجھے اپنی اس بے بسی پر معاف کر دو، میں مجبور ہوں۔ اگر میں رشاق کے ہاتھ لگ گیا تو وہ حالات بدل دے گا۔ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اس لیے میں تم سے دور رہوں گا۔ جزیرے پر میں نے احمد جنیدی کو حالات بتائے اور اسے آمادہ کیا کہ وہ تمہاری مدد کرے، لیکن وہ رشاق کی سازش کا شکار ہو گیا۔ رشاق انتقامی جذبے کا شکار ہے، وہ ہمیں نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے۔ میں نے وسکن ڈیزل کو تمہاری مدد پر آمادہ کیا، اس نے کام بھی کیا، لیکن وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکا اور بھٹک گیا۔ اس کے بعد میں نے خود الجزائر میں اناتور کے پاس جا کر اس سے مدد کی درخواست کی ہے۔ اناتور سے پورا تعاون کرو نشا، ان کی ہر بات آنکھ بند کر کے مان لو، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی بہتر راہ نکل آئے۔ میں نے اناتور کو بتا دیا کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ میری درخواست ہے میری بچی، اپنی مشکل میں گرے ہوئے باپ کی مدد کرو۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے انکل؟ بہت کچھ بیبی، بہت کچھ۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے باپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو؟ ہاں، میری آواز سسکی بن کر ابھری۔ اگر میں یہاں نہ پہنچتا تو تمہارا کیا ارادہ تھا؟ یہاں آ کر اور اس سے پہلے میں جن مشکلات کا شکار رہی ہوں انکل، کاش کسی کو اندازہ ہوتا۔ میرا ایک ہی سچا مددگار ہے جس نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے، جس نے میرے لیے ہمیشہ اپنی زندگی داؤ پر لگائی ہے۔ انکل، میں آج اسے شادی کرنے جا رہی تھی۔ شادی؟ پروفیسر چونک پڑا۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا ہاں۔ پھر انہی سسکیوں کے درمیان میں نے عسکری کے بارے میں پوری تفصیل اناتور کو بتائی۔ پروفیسر غور سے سن رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے نشا، تم خود کہہ چکی ہو کہ تم سے ملنے والے خود بخود خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ سمجھتی ہو؟ نہیں انکل، تم تاریخ کی مقدس امانت ہو، کوئی تمہاری زندگی کا مالک نہیں بن سکتا۔ اگر تم نے اس نوجوان سے شادی کر لی تو کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، وہ پاگل ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے۔ نہیں پروفیسر، وہ بہت اچھا آدمی ہے، اسے زندہ رہنا چاہیے۔ اسے ٹال دو، اس طرح ٹالو، اسے ٹال دو، اس طرح ٹال دو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے، واپس چلا جائے۔ اگر تم نے اس سے نرم روی اختیار کی تو وہ تمہارے لیے اثار جاری رکھے گا، یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس نے مجھے غیری کے جال سے نکالنے میں شدید محنت کی تھی۔ آپ کو کیا بتاؤں پروفیسر، ویلی آف کنگز کے بھیانک ماحول میں وہ تنہا ایک مجسمے کا روپ دھار کر مجھ سے ملا تھا۔ تم بھی اس کی زندگی بچا رہی ہو، یہ اس کے احسانات کا صلہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بہت کچھ۔ تمہیں متحرک رہنا ہوگا بیبی، اس وقت تک جب وہ وقت نہ آ جائے۔ جی انکل، میں نے سعادت مندی سے کہا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ ضروری ہے، خیال رکھنا، پروفیسر نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ میرے دل پر شدید دباؤ تھا، زندگی سے بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ ہارون دانش کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک عجیب سوز تھا اس آواز میں۔ میرے ابو مجبور تھے، بے بس تھے، ورنہ وہ مجھے یوں تنہا نہ چھوڑتے۔ اور عسکری، میری جان مشکل میں تھی، میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ عسکری آ گیا، کئی پیکٹ ساتھ لایا تھا، چہرہ خوشی سے گلزار ہو رہا تھا، اور اس کی یہ مسرت دیکھ کر میرے دل میں تاریکیاں اترتی آ رہی تھی، اعصاب بری طرح کھینچ رہے تھے۔ سوری نشا، مجھے اندازہ تھا کہ تم خوب پریشان ہو رہی ہوگی، بس اسے کچھ بھی سمجھ لو۔ تمہارا تعلق جس معاشرے سے ہے وہاں شادی کے تصور کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ وابستہ ہے۔ میں بھی اس معاشرے کا پروردہ ہوں، ہر چند کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ بہت کچھ روایتیں ذہن کی تازہ کی ہیں، تمہیں بھلا میں کیا دے سکتا ہوں، وہ بھی دیار غیر میں۔ یہ کچھ خریدا ہے میں نے، عروسی لباس ہے اور کچھ دوسری چیزیں ہیں، لیکن مجھے غلط نہ سمجھنا، تمہارا احترام، تمہارا وقار مجھے اپنے ہر جذبے سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ بس میری خوشی ہے، وہ جذبات سے پر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور میں شدید دکھ محسوس کر رہی تھی۔ میں فیصلہ کر رہی تھی کہ مجھے اس سے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں سنبھل گئی اور میں نے کہا، پہلے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ تم سے جھوٹ بولوں، کوئی ایسی بات کہوں جو تمہیں بہت بری لگ جائے،
तुम मुझ पर थूक कर मुझसे अलहदा हो जाओ, लेकिन इतनी तौहीन कर चुकी हूँ तुम्हारी कि अब मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। अस्करी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। क्या कहना चाहती हो निशा? कहीं तुमने शादी का इरादा मुलतवी तो नहीं कर दिया? हाँ, मैंने आंखें बंद करके कहा। क्यों निशा, क्यों? उसने कर्बनाक लहजे में पूछा। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी चाहती हूँ अस्करी। क्या मेरे सच ने मुझे नुकसान पहुँचाया है निशा? क्या रुशाक के बारे में बताकर मैंने गलती की? नहीं अस्करी, ये बात नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद अनातोर मेरे पास आए थे। अनातोर वही हैं जो अलजायर में रहते हैं। उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया है। हरचंद के ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी का राज है, लेकिन तुम भी अब मेरी ज़िंदगी से मुतल्लिक हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती अस्करी। ये कैसेट सुनो। मैंने टेप रिकॉर्डर कैसेट रिवाइंड किया और फिर ऑन कर दिया। अस्करी सकते के आलम में हारून दानिश की आवाज़ सुनने लगा। कैसेट ख़त्म हो गया तो उसने कहा, फिर निशा, अब तुम क्या करना चाहती हो? आने वाले वक्त का इंतज़ार। मैं इस इंतज़ार में तुम्हारा साथी रहूँगा। तुम्हें जैसे भी हालात पेश आए मैं उनमें शरीक रहूँगा। निशा, तुम तो हालात बदलने पर आमादा हो गई थी। हो सकता है हमारा ये अमल हालात में तब्दीली पैदा कर दे। अस्करी, इस अमल से तुम्हारी ज़िंदगी को ख़तरा है, सिर्फ मेरी ज़िंदगी को। मुझे मंजूर है। तुमसे दूरी का तसव्वुर भी मेरे लिए मौत है निशा। मुझे अपनी पसंद की मौत मरने दो। प्लीज़ इतनी सी देर में मेरे इस ताजमहल को मसमार ना करो। नहीं अस्करी, मैं ये नहीं कर सकती, मैंने कहा और वो खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं अब भी नहीं थका निशा, यकीन करो। इस ताज़ा मौत के बाद भी मैं नहीं थका। मुझे जो करना है वो मैं करता रहूँगा। इसमें मज़ा है निशा। यही ज़िंदगी मेरे लिए दिलकश है। अगर ऐसा हो जाता तो मुझे ताजुब होता, और ना होने पर मुझे ताजुब नहीं है। ओके, मैं चलता हूँ। वो उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर वापस पलटा और पैकेट उठाए और बाहर निकल गया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से दरवाजे को देखती रही। अब मेरा दिल मुतमईन हो गया। उसे कोई दिलासा देना बेमकसद था। खुद अपने आप को कोई दिलासा नहीं दे सकती थी, उसे क्या देती? शाम 5 बजे अनातोर मेरे पास आई। हेलो निशा, क्या हो रहा है? होटल में ही हो या कहीं बाहर गई थी? नहीं अंकल, कहीं नहीं गई। मैंने होटल में कमरा ले लिया है, रूम नंबर 710। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। कोई ख़ास बात तो नहीं है? अरे हाँ, इस नौजवान से मुलाकात हुई जिसके बारे में तुमने बताया था। हाँ, मैंने उसे टाल दिया है। वेरी गुड। मैं भी किसी वक्त उससे मुलाकात करके उसका शुक्रिया अदा करूँगा और उसे समझा दूँगा। बहरहाल अब हमें फुर्सत है। असल में हमें ये फ़ैसला करना है कि अब ये वक्त कैसे और कहाँ गुजारा जाए। मिस्र से बाहर जाना किसी तौर बेहतर ना होगा, लेकिन जाने कितना वक्त बाकी है। हमें उलझनों में गिरफ्तार होना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें अलजायर ही ले जाता। जैसा आप पसंद करें अंकल, मैं आपके हर हुक्म की तामील के लिए तैयार हूँ। मैं अपने यहाँ क़याम के लिए जवाज़ पैदा कर सकता हूँ, मगर तुम्हारा मामला है, सफारत खाना तुम्हारी वापसी का इंतज़ाम कर रहा है। वो लोग तुम्हें वापस भेजना चाहेंगे। मैं नहीं चाहता कि उन्हें भी उलझनों का शिकार होना पड़े। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें यहाँ रखा है। हुकूमत मिस्र तुम्हारे बारे में उनसे सवालात करेगी और वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। कोई ऐसी तरकीब हो कि उन्हें जवाबदही ना करनी पड़े। खैर, देखते हैं, कोई तरकीब निकालेंगे। अनातोर बाद में मुझे अपने कमरे में ले गए। वहाँ हमने शाम की चाय पी और फिर वो बोले, वाक़यात इस कदर होशरुबा हैं कि अकल साथ छोड़ गई है। बहुत से माहिरीन ने मिस्र पर काम किया है, हज़ारों साल पुराने मकबरे खंगाल डाले हैं, उन पर तहकीक की है, इंकिशाफात किए हैं, लेकिन हारून दानिश ने तो जादूगरी की है। हारून ने खुद को मंजर आम से हटाकर मफूकुल फितरत बनने की कोशिश की है, और ये शोहरत हासिल करने का एक तरीका है जो उसने अपनाया है। उसने अपनी तवील तरीन गुमशुदगी के दौरान भी किताबें लिखी और तबाह कराई हैं। पता नहीं उसने उसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया हो, लेकिन उससे इख्तलाफात रखने वाले भी इन किताबों को मिस्रियात पर एक नादिर सरमाया कहने पर मजबूर हो रहे हैं। बल्कि यमन के एक पब्लिशर ने उसके बारे में हैरत अंगेज़ इंकिशाफात किए। वैसे बेबी, ये रुशाक का किरदार मेरे लिए अजनबी है। मिस्री मुहक्किकों में उसका नाम नहीं मिलता। ये कौन है? आप उसे नहीं जानते अंकल? कतई नहीं जानता। क्या हारून दानिश ने भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया? बिल्कुल नहीं। अलजायर में उन्होंने कब आपसे मुलाकात की थी? आज का दिन शामिल करके कोई 27 दिन पहले। उसके बाद मैं उसके कहने के मुताबिक तैयारियों में मसरूफ़ हो गया था। किस तरह मुलाकात की थी? हर माहिर मिस्रियात का अपना एक नवादिर खाना होता है। यकीनन तुम्हारे वतन में हारून का नवादिर खाना भी होगा। मेरे नवादिर खाने में भी कदीम मिस्र सजा हुआ है। जो भी मुझे मिल सका मैंने अपने नवादिर खाने में सजा लिया। मैं वही मौजूद था कि मुझे सरसराहटें सुनाई दी और फिर हारून की आवाज़। उसने बड़े शगुफ्ता लहजे में मुझे बताया कि मैं परेशान ना हूँ। वो हारून दानिश है। उसके लिए उसने मुझे अपने बारे में पूरी तफसील बताकर
مجھ سے مدد کی التجا کی۔ درمیان میں اس سے بہت سے سوالات کرتا رہا، پھر میں نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ انکل، میں اس بات پر بہت حیران ہوں، آپ لوگ اتنے مشکل کام پر اتنی جلدی کیوں آمادہ ہو جاتے ہیں؟ احمد جنیدی نے اس جستجو میں جان دے دی۔ عدنان ثنائی اپاہج ہونے کے باوجود ہزاروں تکلیفیں برداشت کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وسکن ڈیزل نے اپنا سکون برباد کر لیا اور سب کچھ چھوڑ دیا، کیا صرف دوستی کے نام پر؟ ایسی بے مثال دوستی ایک آدھ سے تو ہو سکتی ہے، اتنے سارے مخلص دوستوں کا مل جانا کیا حیرت ناک نہیں ہے؟ یہ صرف دوستی نہیں ہے نشا دانش، پھر کیا ہے انکل؟ مصر، تاریخ کا جادو، وہ دونوں بھی یہی کہتے تھے۔ میری مراد وسکن ڈیزل اور عدنان ثنائی سے ہے، مگر مجھے تعجب ہے، سچ کہتے ہیں اور خود وہ اس کا ثبوت ہے۔ ویسے کاش وہ مجھے مل جائیں، بڑے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں وہ۔ ویسے بیبی، پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ تم سے غیر مخلص نہیں تھے، بس خود پرستی کا شکار ہو گئے۔ ممکن ہے قاہرہ میں ان سے ملاقات ہو جائے، ان کے مل جانے سے بہت فائدے ہوں گے ہمیں، ایک دوسرے سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تم کسی طرح اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہو جس سے کچھ اندازہ ہو سکے۔ میں نے ان سے وادی ارمناس کا تذکرہ کیا تھا اور انہیں اس کے بارے میں تفصیل بتائی تھی۔ اس رات وہ دونوں جاگتے رہے، پھر دوسری صبح انہوں نے موت کا سوانگ رچایا۔ اوہ، بات سمجھ میں آ گئی، مجھے یقین ہے بیبی، اب وہ وادی ارمناس میں بھٹک رہے ہوں گے۔ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ آپ میرے ابو کی بات کر رہے تھے انکل؟ سوری، بھٹک گیا تھا۔ میں نے صدقے دل سے ہارون سے وعدہ کیا ہے، اسے مزید رہنمائی حاصل کی ہے اور پھر مصر آنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ یہ کیسٹ ہارون نے اس کی نشاندہی کی تھی، یہ مجھے ایک میز پر رکھا ملا تھا، آپ نے اسے سنا ہوگا۔ ہاں، انکار نہیں کروں گا، لیکن رشاق کے بارے میں کوئی سوال کس سے کرتا؟ ہارون جا چکا تھا۔ انکل، ڈیڈی نے جس دشمن کا تذکرہ کیا ہے وہ رشاق کے علاوہ کوئی اور نہیں، رشاق مصر میں موجود ہے۔ یہ شخص ابتدا سے میرے ساتھ ہے اور اسی نے مجھے اپنی شناخت پر اکسایا تھا۔ اس کے بعد میں نے اناتور کو رشاق کے بارے میں بتانا شروع کیا اور جب میں ایمنی تراوزی تک پہنچی تو اناتور اچھل پڑے۔ پرندوں کا ساحر ایمنی تراوزی، قدیم ترین کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، مگر وہ تو بہت قدیم ہے اور فرعون سے بھی پہلے بہت اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایمنی تراوزی نے بھی اپنی داستان میں یہ بتایا تھا کہ وہ مصنوعی موت اپنا کر زمین دوز ہو گیا سیت کے دور میں جانے کے لیے، لیکن وہ سوتا رہ گیا اور دور آگے نکل گیا۔ اناتور تصویر حیرت بنے ہوئے تھے، ان پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ پھر انہوں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایمنی تراوزی کی داستان بالکل درست ہے، تو یہ ہے ہارون دانش کی اصل کہانی۔ یوں وہ دور سیت میں پہنچا اور اس نے ایمنی تراوزی کی محبوبہ اناتم سلاتیہ کو اپنے فریب میں پھانس لیا۔ میں انکل اناتور سے یہ ساری کہانی سن کر بوجھل بوجھل دل سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی کہ فون چینخ اٹھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سفارت خانے کا افسر جاوید علی تھا۔ مس نشا؟ جی میں بول رہی ہوں، میں جاوید علی بول رہا ہوں۔ مسٹر عسکری شاید اپنے کمرے میں موجود نہیں ہیں، آپ خود انہیں اطلاع دے دیں۔ آپ دونوں کے لیے خوشخبری ہے، کل شام 5:30 بجے آپ کی فلائٹ ہے، تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، آپ کے کاغذات تیار ہو چکے ہیں، میری طرف سے مبارکباد قبول کریں۔ میں ریسیور پکڑے احمقوں کی طرح کھڑی رہی۔ دوسری طرف سے جاوید علی کی آواز پھر سنائی دی، کل دن میں کسی بھی وقت میں آپ کے پاس خود پہنچوں گا اور تمام چیزیں آپ کے حوالے کروں گا۔ میرے خیال میں اب آپ ہوٹل ہی میں رہیں۔ اوکے مس نشا، ہمیں خوشی ہے کہ ہم آپ کی کوئی خدمت کر سکے، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے فون بند ہونے کے بعد میں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ میری وطن واپسی کا بندوبست ہو گیا تھا اور میں وطن نہیں جا رہی تھی۔ ایک بار پھر دل میں لہر سی اٹھی کہ ہر حساس پر لعنت بھیج دوں، جاوید علی کو فون کر کے کہوں کہ مجھے سفارت خانے کی عمارت میں لے جایا جائے اور میری حفاظت کی جائے اور مجھے مقررہ وقت پر جہاز میں سوار کروا دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جن حالات سے گزر چکی ہوں اس سے زیادہ کیا خراب حالات ہوں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ طیارے کو حادثہ پیش آئے گا، اسے اغوا کر لیا جائے گا یا کچھ اور صحیح، لیکن پھر اس کیسٹ سے ابھرنے والی یاس انگیز آواز نے مجھے گھیر لیا۔ نشا، میری لگتے جگر، مجھ سے تعاون کرو، یہ معاملہ میرا نہیں میرے باپ کا بھی تھا۔ عسکری سے کیا کہوں، وہ بھی پاگل ہے، کہتا ہے ابھی تھکا نہیں، مارا جائے گا۔ میرا تو خیر جو کچھ بھی ہوگا، مگر وہ مارا جائے گا۔ کچھ ویران خیالات میں ڈوبی رہی، پھر تیار ہونے لگی اور پھر باہر نکل آئی۔ عسکری کے کمرے کے دروازے پر بدستور تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں سے پروفیسر اناتور کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس میرا انتظار کر رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، آؤ چلیں، میں چاہتا ہوں کہ تم ہر فکر سے بے نیاز ہو جاؤ۔ فکریں مجھ سے بے نیاز نہیں ہیں پروفیسر صاحب،
میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کوئی اور خاص بات تو نہیں ہو گئی؟ جی ہاں ہوئی ہے، میں نے کہا اور پروفیسر کو جاوید علی کے فون کے بارے میں بتایا۔ ان کا چہرہ بھی کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوب گیا، پھر وہ گردن جھٹک کر بولے، آؤ نیچے چلیں، ابھی ہمارے پاس 21 گھنٹے باقی ہیں، بہت وقت ہے، اس مشکل کا حل بھی سوچ لیں گے۔ پروفیسر نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں بظاہر اپنے آپ کو پرسکون رکھ رہی تھی، لیکن دل میں بہت سے احساسات جاگزین تھے۔ کیا ہوگا اب؟ کیا ہو سکتا ہے؟ جاوید علی نے میرے وطن واپسی جانے کا بندوبست کر دیا ہے اور اناطور اس کے برعکس کہہ رہا ہے۔ فیصلہ کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے بہلانے کی کوشش کرتی رہی کہ جب میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو پھر ان احمقانہ خیالات سے کیا حاصل۔ ہوٹل کی تفریحات جاری رہی اور ہم مشروبات سے شغل کرتے رہے۔ ہلکا پھلکا سا کھانا بھی وہیں سے کھایا اور خاصی رات گئے پروفیسر اناطور وہاں سے اٹھے۔ وہ میرے کمرے تک آئے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ ایک احمقانہ پیشکش ہے بیبی، لیکن میں تمہارے باپ کا دوست بھی ہوں اور تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ اگر تم اپنے آپ کو کسی طور پر پریشان محسوس کر رہی ہو تو میں رات کو تمہارے کمرے میں بھی رہ سکتا ہوں۔ جب میں نے تمہاری تمام ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور تم مجھ سے تعاون کر رہی ہو تو پھر باقی سارے معاملات مجھے بھی سنبھالنے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں موجود ہوں تمہاری الجھنوں سے نمٹنے کے لیے۔ نہیں انکل، میں پرسکون رہوں گی، آپ اطمینان رکھیے، میں نے مشکور انداز میں کہا۔ تو پھر کل صبح میں ناشتہ تمہارے ساتھ ہی کروں گا۔ پروفیسر اناطور کے چلے جانے کے بعد میں نے لباس وغیرہ تبدیل کیا